السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل فرماتے ہیں کہ جس جسم کی پرورش حرام سے ہوئی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شریعت اسلامی میں حلال رزق کھانے کی بہت بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ انبیاء و رسول کو بھی اس کی ہدایت تاکید کی گئی ہے۔ جس انسان کو حلال رزق کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ خود بخود نیک اعمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا سارا رجحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اور جس کے رزق میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے تو اس کا دل خود بخود گناہوں کی طرف ہو جاتا ہے اور وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حرام کی تھوڑی سی بھی آمیزش بہت بڑا جرم ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اگر کوئی انسان 10 روپے کا کپڑا خریدتا ہے جس میں سے 9 روپے تو اس کے حلال کے ہیں اور 1 روپے اس کا حرام کا ملا ہوا ہے، گویا اس کا 10واں حصہ حرام کا ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے شریر پر یعنی جسم پر رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ حرام کھانے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام مال سے کیا گیا صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی اگرچہ وہ مال زیادہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد بھی جہنم کا سامان ہوتا ہے۔ عام گھرانوں میں فطرت کے مطابق مرد کما کر لاتے ہیں، عورتیں گھر کا نظام سنبھالتی ہیں۔ اس صورت میں عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد پر غیر ضروری اخراجات کا بوجھ اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زور نہ ڈالے۔ عورت کے اندر اگر قناعت کا مادہ نہ ہو اور وہ فضول خرچی کی عادی ہو تو پھر مرد کو زیادہ پیسے کے لیے حرام کمائی پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس میں جہاں مرد گناہ گار ہوگا وہیں عورت بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہوگی، اور ایسا خاندان کبھی رحمت الہی کا مستحق نہیں ہو سکتا، نہ حقیقی خوشیاں اسے میسر ہو سکتی ہیں۔ ذہن میں یہ بات رکھنا چاہیے کہ چند روزہ دنیاوی عیش و لذت کو چھوڑ کر آخرت سے عذاب سے بچ جانا بہت ہی فائدہ مند سودا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو حرام کی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں رزق حلال کی تلاش میں جتنی بھی کوشش ہو اس کی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اس کے محبوب بندے بن سکیں۔